بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نثار موسیٰ، ریٹیلر پاکستانی کے پلیٹ فارم سے. آج ہم موجود ہیں کراچی، اور کراچی میں موجود ہیں مویکس کے ہیڈ آفس. مویکس پاکستان کا ایک ایمرجنگ کوریئر سروس کمپنی ہے، اور آپ لوگوں کو جان کر خوشی ہوگی کہ صرف 1.5 سال کے عرصے میں ایک چھوٹے سے سٹارٹ اپ سے مویکس پاکستان کا ون آف دا لیڈنگ کوریئر کمپنی بن چکی ہے. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کے سی ای او شفیق ملک صاحب سے کہ مویکس کی سٹوری کیا ہے، اور مویکس یہاں 1.5 سال میں کیا کامیابیاں حاصل کر چکا ہے، اور مویکس پاکستان کے بزنس، پاکستان کے انٹرپرنورز، پاکستان کے ریٹیلرز کو، پاکستان کے ای کام سیٹ اپ رکھنے والوں کو کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم نثار صاحب. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اینڈ تھینک یو ویری مچ ٹو ریٹیلر پاکستان فار دس انٹرویو. تھینک یو ویری مچ. شفیق صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ مویکس کو اسٹارٹ کرنے کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آپ نے اس کو کب اسٹارٹ کیا؟ مویکس کا آئیڈیا جی خیر مجھے بہت لیٹلی میرا اپنا بیک گراؤنڈ لاجسٹکس کا ہے. آئی واز ایسوسیٹیڈ ود ون آف دی ٹاپ لاجسٹکس کمپنی ان پاکستان، ٹی سی ایس، اور وہاں پہ کوئی اراؤنڈ میں نے 20+ ایئرس کام کیا. اور وہاں ٹی سی ایس ایک بہت اچھا انوائرمنٹ آپ کو دیتی ہے، جہاں پہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ کی اینڈ انٹرپرینوریل ڈیسیژنس کی کافی لیوریج ملتی ہے، آپ کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. اینڈ آنیسٹلی میں اس کا بینیفیشری ہوں. مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا وہاں سے. ایک سرٹن سٹیج پہ آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز کہ آئی ہیو دس ایپیٹائٹ آف انٹرپرینورشپ، بزنس کی سائڈ کی. اور لائف کے اسٹیج پہ اگر میں نے اس کو ٹرائی نہیں کیا تو دین اٹ وڈ بی لٹل ٹو لیٹ ٹو اگین کم بیک اس سارے میں. بیکاز ایک بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ ایک سرٹن لیول اینڈ پوزیشن اچیو کر چکے ہوں تو اس کو چھوڑ کے واپس گراؤنڈ پہ آ کے اور وہاں سے جو ہے نا وہ. سو اٹ واز سیریسلی گریٹ رسک. So that's how I ended up leaving a very settled job in a very good position with good perks and benefits, and coming down to a very humble start of Movex, جو کہ یونیورسٹی روڈ پہ ایک کمرے سے اور کوئی 2-3 لوگوں کے ساتھ ہم نے day 1 کے اوپر اسٹارٹ کیا سارا. So that's bit about my background and then how Movex started. اس میں مویکس جی اگین اس میں کمبینیشن تھا. کمبینیشن یہ تھا کہ میں ایک نون ٹیریٹری میں، جو کہ میری بیک اینڈ پہ ایک کائنڈ آف اسٹرینتھ بھی تھی کہ سروس انڈسٹری کے اندر آپریشنل سلوشنس آ رہے ہیں. سو اس ریسیپی کے اندر میرے پاس ایک کور اسٹرینتھ آلریڈی موجود تھی. مجھے مارکیٹ کا آئیڈیا تھا کہ اس کے اندر ایک اسپیس پڑی ہوئی ہے. مجھے یہ ضرور ٹو سم ایکسٹینٹ آئیڈیا تھا کہ سلوشن کس طرح بنے گا اور کس طرح سے میں جا کے اس کو سیل کروں گا. اینڈ مجھے ایک کسٹمر بیس کو جا کے پچ کرنے میں بھی سلائٹ ایز کمپیئر ٹو اے ٹوٹلی فریش بگنر، مجھے ایک میں بھی سلائٹ ایڈوانٹیج ضرور حاصل تھا کہ کسٹمر واز نون ٹو می. بٹ جب ہم نے پہلے کسٹمر کو پچ کیا تو نہ گراؤنڈ پہ کمپنی تھی، نہ ہی کوئی انفراسٹرکچر تھا. It was just that I intend to do this. So اور اس میں I am very very thankful to the people who trusted. اس وقت دراز نے ہمیں ٹرسٹ کیا اور انہوں نے ہمیں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سیگمنٹ ٹرائی کرنے کے لیے دیا، جو ان کا اپنا اس وقت ایک انیشیٹو تھا لاجسٹکس مارکیٹ پلیس کا. سو وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا. پہلے دن ہمارے پاس کوئی 6-8 شپمنٹ تھیں، 2 کوریئر تھے. ان میں سے بھی جو ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ ایک میں خود تھا اور پروسیسنگ سٹاف میں خود تھا، اور جو باقی میرے 2 ساتھی تھے وہ ڈیلیوری میں اور اس میں سپورٹ کر رہے تھے. سو
اسٹارٹنگ فرام گروپ ہیڈ لاجسٹکس، جہاں پہ کہ آپ کے انڈر کوئی ایک ہیوج انفراسٹرکچر اینڈ ریسورسز اور وہ سارا کچھ، اینڈ دیر یو آر کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ساری چیزیں خود کر رہے ہیں، اور جب تک آپ ایک لیول تک نہیں پہنچے ایک ان نون ٹیریٹری ہوتی ہے. سو لٹرلی آپ نے نا بغیر پیراشوٹ کے میں نے چھلانگ لگائی جہاز میں سے، بیکاز جب تک آپ لینڈ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو نہیں پتہ کہ سمجھ. تو آج جب آپ 1.5 سال بعد موویکس کو دیکھتے ہیں ورسز دا ڈے اٹ اسٹارٹڈ از اے لاٹ آف لرننگ جو کہ اس کے بیچ میں آئی، اور اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کہیں سکسیس ہوا، کہیں فیلئر ہوا، کہیں مسٹیکس ہوئے، ان سے ہم نے لرن کیا، ہم نے ریڈو کیا، اور ہم مسلسل کرتے کرتے ہم ایک سرٹن لیول تک آ کے پہنچے. کسی بھی سلوشن کو بنانے کے لیے اس کے لیے بہت سارے انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں. سو ٹیم پریپیئر کرنا، ریلیونٹ پریمیسز لینا، پروسیسز بنانا. اچھا، لاجسٹکس کے اندر ایک چیلنج یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کے سامنے مٹیریل یا شپمنٹ جو ہے نا بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے. ویسے کہتے ہیں یہ ہر ایکٹیویٹی 3 گھنٹے کے لیے. تو آپ نے 3 گھنٹے میں کہیں سے پک کیا، آپ ٹرانسپورٹ کیا، آپ نے 2-3 گھنٹے میں آپ اپنے پریمیسز میں لے کے آئے، آپ کے پاس 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں آپ پروسیس کریں، یا آپ نے ڈفرینٹ سٹی میں بھیجنا ہے، یا اگلے دن مارننگ کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے، اور مارننگ میں آپ کو 4-5 گھنٹوں کے اندر ڈیلیور کرتے ہیں، بیکاز ایوننگ میں آپ نے پھر پک اپس وہ کرنے ہیں. سو پورا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. اینڈ دین سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ میرے خیال میں کہیں جو رول پلے کرتی ہے، اور اگر آپ کسی بزنس کے اندر نیچرلی جانا چاہتے ہیں تو یو نیڈ ٹو نو دی گیم سارے. سو نیچرلی جب ہم نے موویکس کو اسٹارٹ بھی کیا تو اس کے پیچھے ایک پریپریشن ڈیفینیٹلی تھی، چاہے وہ 20 ایئرس کے ایکسپیرینس میں بھی مجھے پریپیئر کر رہا تھا اس سارے میں. سو آج اللہ کا کرم ہے جی، موویکس کے 22 شہروں میں اپنے فزیکل آفیسز ہیں. آل کی سٹیز، ہم جنرلی لاجسٹک کی دنیا میں کہتے ہیں کہ کوئی تقریباً 85% ڈراپ ڈینسٹی جہاں پہ ہے نا وہ 22 بڑے شہروں میں ہے. مطلب ہر 100 میں سے 85 شپمنٹ وہاں جا کے ڈیلیور ہوتی ہیں، اور تقریباً 90% پلس وہاں سے پک ہوتی ہیں. تو ان جگہوں پہ تو ہم خود فزیکلی موجود ہیں. ان شہروں سے ہم کوئی فردر 230 شہروں کو سرو کرتے ہیں سارے میں. 1.5 سال میں ہم کوئی تقریباً 1.6 ملین شپمنٹ ابھی تک ڈیلیور کر چکے ہیں سارے میں ڈفرینٹ کسٹمر کے لیے. اینڈ فرام ون کسٹمر وی آر ناؤ کلوزنگ ٹو اراؤنڈ 1000 کسٹمرز بیس اکراس پاکستان سارے میں. ہماری ٹیم جو کہ پہلے 2-3 لوگوں سے ہم نے شروع کی، آج ماشاءاللہ کوئی ہم ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی ہم نے جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ کی ہیں اوور دس انٹائر پیریڈ، وہ کہ اراؤنڈ 1000 لوگوں کے لیے ہم نے امپلائمنٹ اپرچونیٹی. دیکھیں ہم جو ہے وہ بہت سارے ریٹیلرز کے ساتھ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ اسپیشلی کووڈ نے بہت ساری ڈائنامکس اینڈ بائنگ بیہیویئرز ورلڈ وائڈ چینج کر دیے ہیں سارے میں. ہم نے پورا بھی ایک سیگمنٹ لانچ کیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں اومنی چینل، کہ آپ اپنا مے بی آپ کا فزیکل اسٹور جو ہے وہ کئی ہیں ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر، اور آپ اپنی ویب سائٹ کہیں اور سے رن کرتے ہیں. سو آپ کے ہر سٹور سے ہم پک کر کے ڈائریکٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور واپس اس سٹور کو لا کے انوینٹری دے سکتے ہیں سارے میں. اس سے ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو سیپریٹ ویئر ہاؤسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی وہی پروڈکٹ یا واک ان کسٹمر خرید لے گا یا آپ کا ای کامرس کا کسٹمر خرید لے گا، لیکن واپس آتی ہے تو وہ فوراً اویلیبل ہے واک ان کسٹمر کے لیے، وچ از اور یہ ایک اس وقت ایک بہت اچھی اس کی جو ہے وہ کائنڈ آف رسپانس ہے. اور اس قسم کے ماڈلز جو ہیں ٹیکنالوجی کے، اور اس کو ہماری ابھی پوری کوشش ہے، ہم ایک سیگمنٹ لانچ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیٹ بھی کریں گے ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور ای کامرس بزنس سارا. دیکھیں یہ ایک ایز اے سوسائٹی بھی ہمارے ساتھ چیلنج یہ ہے کہ مے بی وہ کہتے ہیں نا کہ
تعلیم ہے تربیت نہیں ہے نا. سو وہ ایز اے سوسائٹی بھی ہم ایک اس ڈیلیما میں سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے لوگ اپنے آپ کو اس قسم کی پریکٹسز بہت تھوڑا یہ پارٹ ہوتا ہے. بٹ یہ کہ لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس ایک یا دو آئٹمس میں اس قسم کا کرنے سے اور تھوڑا سا گین کر کے وہ اپنے لیے ایک تو ویسے ہی حرام ہو گیا, اس میں برکت ویسے ہی نہیں رہتی, اور دوسرا یہ کہ اپنے لیے اور پتہ نہیں کتنی جو ایک لائل کسٹمر جو آپ کے لیے اپرچونیٹیز جنریٹ کرتا ہے وہ کتنا بڑا نقصان اس کے اوپر وہ اٹھاتے ہیں. سو ایک تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جو بھی شپر اپنا ایڈریس نہیں لکھتا نا اس کو ہم سروسز نہیں دیتے ہیں. بھائی آپ کیوں اپنا ایڈریس نہیں لکھیں گے, کیوں واپس آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ تک ڈائریکٹلی پہنچے. سو ہم نے جو چیکس بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے ابھی تک ہم اس میں کافی کامیاب رہے ہیں. بہت سارا آپ کو ایٹ ٹائمز جو ہے نا بہت اچھا ریونیو بھی اس کے اوپر لیٹ گو کرنا پڑتا ہے, بٹ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایز اے ڈیلیوری سروس ہمارے ساتھ پازیٹیو جو ریپوٹیشن ہے وہ ایسوسیٹ. دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے نا بات یہ کہ ہم ہمیشہ چونکہ پاکستان میں ہم کائنڈ آف فالوورز زیادہ ہیں رادر دین کہ انیشیٹرز ہوں, بیکاز ہمارا جو پورا سسٹم ہے وہ بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا اور اس لیول تک نہیں پہنچا. تو ہم چیزیں دنیا سے لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہاں ان کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. سو ٹیکنالوجی از دی کی اس وقت جو ہے پوری دنیا میں, اور چونکہ وہی سسٹم ہم اڈیپٹ کر کے اور ان کو پاکستان میں بھی اور اسی کی سکسیس میں بھی موو ایکس یا اس قسم کی ساری کمپنیاں اور جو گروسری کی کمپنیاں ہیں یا جو انسٹنٹ فلفلمنٹ کی ہیں یا رائڈنگ کی جو کمپنیاں ہیں وہ ساری کی ساری ٹیک بیسڈ ہیں. اور کووڈ نے ویسے بھی آپ کو فزیکل چیز سے پیچھے بٹھا کے ٹیکنالوجی کے اوپر ڈپینڈنٹ کرنا شروع کر دیا سارے نے. سو پاکستان جو ہے اس میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ٹیکنالوجی اینڈ آٹومیشن کو اپنا کے. ابھی تک آپ نے اڈاپٹ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے پاس کاسٹ آف لیبر واز چیپر اینڈ ٹیکنالوجی یا آٹومیشن میں بھی آپ کو زیادہ میں کرتے ہیں, بٹ اس کی ادروائز آپ ان ون وے اور دی ادر کاسٹ پے کر دیتے ہیں اس سارے میں. سو اگر آپ ان دونوں چیزوں کو ٹیکنالوجی اینڈ آٹومیشن دونوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو نیچرلی آپ نہ صرف یہ کہ آپ کی پروسیسنگ ایفیشنسی زیادہ ہوگی, آپ کی کاسٹ الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ جانا چاہیے کسٹمرز کو اور بزنس کو, اینڈ ایز اے ریزلٹ دے شوڈ جنریٹ مور بزنس مور ایکٹیویٹی ان دا مارکیٹ. موو ایکس کا میں آپ کو بتاؤں کہ موو ایکس جو ہے وہ 1.5 سال کی نہیں ہے, اس کے پیچھے 25 سال لگے نا. میں وہ لائنل میسی کا ایک بہت اچھا کوٹ ہے نا کہ اٹ ٹک می 17 years ٹو بیکم این اوور نائٹ سکسیس. سو نتھنگ کمز اوور نائٹ, یو نیڈ ٹو گیو یور بلڈ اینڈ سویٹ ٹو ریچ دیٹ پرٹیکولر لیول, اور اس میں رسک لینا پڑتے ہیں, اس میں آپ کو جو ہے وہ پرسسٹنس بہت زیادہ آپ کی, بیکاز ہمارا ایک جنرل ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چیلنج آتا ہے یا فیلئر آتا ہے ہم اسے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ اس کے 2 اسٹیپ بعد جو ہے نا کتنی ایک اور اچھی چیز تھی اگر میں پیشنس رکھتا, اگر میں اپنے آپ کو ذرا ہولڈ کرتا, اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا. یوتھ کو ینگ جنریشن کو میں یہ ایڈوائز کروں گا, اور یہ ہمیں ایز اے نیشن بھی سیکھنا پڑے گا کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو ڈو تھنگس جو کہ لائف میں کوئی امپیکٹ کریٹ کرتی ہوں. جاب آپ کی صرف اپنی فیملی کے لیے امپیکٹ کریٹ کرتی ہے, بزنس آپ کی سوسائٹی کے لیے امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. دیکھیے میرے خیال میں جو سکسیس کا ہر ایک کا خیر اپنا کرائٹیریا ہو سکتا ہے. جن چیزوں نے میں آپ کے ساتھ یہ وہ شیئر کر سکتا ہوں جنہوں نے مجھے زندگی میں ہیلپ کیا ہمیشہ نیکسٹ لیول پہ جانے کے. لائک میں نے اپنی جو میری پریویس جاب تھی اس میں بھی بالکل سٹارٹنگ لیول کے اوپر میں نے سٹارٹ کیا تھا, وچ واز دی انٹری لیول پوزیشن, اینڈ فرام دیٹ لیول آئی اینڈیڈ اپ ریچنگ جو کہ ٹاپ پوزیشن اس سیگمنٹ کے اندر تھی. سو اگر آپ نیک نیتی سے محنت کرتے رہیں
नेक नियति से मेहनत करते रहें, चैलेंज से ना घबराएं, ठीक है, एंड कोई ना कोई एम लेके ज़िंदगी में ज़रूर चलें कि मैंने ये करना है, ठीक है, और फिर उसके पीछे जो लेजिटिमेटली आपको करना चाहिए, नॉट कि किसी के कंधे पे आप पाँव रख के चले जाएं, आपको लेजिटिमेट तरीके से जो करना चाहिए, गिव योर बेस्ट। वो अगेन वो कहते हैं ना कि आपके हाथ में मेहनत एंड कोशिश है, रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना है वो सारे। सो आप मेहनत एंड कोशिश करें। मैंने नहीं फेल होते देखा किसी को जो कि डेडिकेशन के साथ किसी एम के पीछे और खुलूस नीयत से मेहनत कर रहा हूँ। स्पीड, एक्यूरेसी एंड इकोनॉमिकल प्राइसेस। हम ना कंसिस्टेंटली अपनी टीम कहते हैं कि ये जो शिपमेंट है ये हमारी कारोबार और रोज़गार का ज़रिया है ना। सो ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मूवेक्स। तो इसकी जो रिस्पेक्ट है वो हर बंदे को बावर कराने की कोशिश की जाती है और हर एक को बताने की कोशिश की इसको ऐसे हैंडल करना है कि ये लाइव है ना, ये फील कर सकता है, ये रिस्पॉन्ड कर सकता है। एंड ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, शिपमेंट जो है ना वो फील करती है, वो आपको रिस्पॉन्ड भी करती है, ठीक है। वो आप अच्छा हैंडल करेंगे तो उसका रिस्पांस आएगा कस्टमर के पास, उसको आप ठीक नहीं हैंडल करेंगे तो उसका रिस्पांस आएगा कंप्लेंट की सूरत में, क्लेम की सूरत में और उन चीज़ों से। सो द मोस्ट क्रिटिकल एंड मे बी वेरी क्लोजर टू माई हार्ट इज़ द डिलीवरी एंड, बिकॉज दैट इज़ द एंड एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच।